بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک مسئلہ ہمارے سامنے یہ آیا، کیا فون پر طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور یہ کہ کس کی طلاق درست ہے اور کس شوہر کی طلاق درست نہیں ہے، کیونکہ کل ہم نے جو بیان کیا تھا وہ فون پر نکاح کے تعلق سے بیان کیا تھا، اس لیے آج یہ مسئلہ ہمارے سامنے آیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہے ایقاع طلاق اور ایک ہے وقوع طلاق۔ ایقاع طلاق کے لیے یعنی طلاق دینے کے لیے، طلاق واقع کرنے کے لیے شوہر کا عاقل بالغ ہونا شرط ہے۔ لہذا اگر شوہر بچہ ہے، نابالغ ہے یا مجنون ہے یعنی پاگل ہے تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ بچہ طلاق دے یا پاگل مجنون طلاق دے تو ان کی طلاق واقع نہیں ہوگی، اور ان کی طرف سے ان کا ولی بھی طلاق دے تب بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو نشے کی حالت میں طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، چنانچہ ہدایہ میں ہے وَطَلَاقُ السَّكْرَانِ وَاقِعٌ، مدہوش کی، نشے والے کی طلاق واقع ہے، چاہے وہ نشہ جو ہے وہ شراب کی وجہ سے ہو، شراب پینے سے ہو یا بھنگ پینے سے ہو یا فیول کھانے سے ہو، بہرحال طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص غصے میں طلاق دیتا ہے اور غصہ جو ہے اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اس کی عقل زائل ہو چکی ہے تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ مگر آج کل لوگ ہیلے بہانے بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے صاحب غصے میں طلاق دی اور مجھے ہوش نہیں تھا، میری عقل جو ہے وہ اس حد تک خراب ہو چکی تھی کہ بالکل میں مدہوش ہو چکا تھا۔ تو ایسے لوگوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ واقعی اس نے ایسے غصے میں طلاق دی ہے یا خالی یہ ہیلے بہانے بنا رہا ہے۔ اور آج کل طلاق دینے والے ہیلے بہانے بہت بناتے ہیں طلاق دینے کے بعد میں۔ تو طلاق دینا اگرچہ یہ جائز ہے اور کبھی کبھی واجب بھی ہو جاتا ہے، شریعت میں اس کی بھی صورتیں ہیں، لیکن یہ جائز ہونے کے باوجود اللہ کے نزدیک بہت بری چیز ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ابغض المباحات الطلاق، یعنی جائز چیزوں میں سب سے بری چیز اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ طلاق ہے۔ لہذا اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے آدمی کو لفظ طلاق زبان پر نہیں لانا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی ڈرانے دھمکانے کے لیے طلاق دیتا ہے یا ہنسی و مذاق کے طور پر طلاق دیتا ہے تب بھی طلاق پڑ جائے گی۔ جیسے پاک میں ارشاد فرمایا گیا ثلاث جدہن جد وہزلہن ہزل الطلاق والنکاح والعتاق۔ اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ وقوع طلاق کے لیے عورت کا نکاح میں ہونا شرط ہے، اب چاہے وہ منکوحہ مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ ہو، یعنی اسے دخول کر لیا گیا ہو یا دخول نہ کیا گیا ہو، اور چاہے وہ حاملہ ہو یا غیر حاملہ ہو، جب شوہر اسے طلاق دے گا طلاق پڑ جائے گی۔ اب چاہے شوہر اس کے سامنے ہو یا پیچھے ہو یا گھر میں موجود نہ ہو یا دور دراز کسی مقام پر ہو، کہیں سے بھی وہ طلاق دے گا طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ زبان سے لفظ طلاق وہ ادا کرے، اور اس نے اتنی زور سے لفظ طلاق ادا کرے کہ وہ خود اس کے کانوں تک اس کی آواز پہنچ جائے۔ اگر کوئی دل میں طلاق دیتا ہے یا زبان سے بھی ادا کرتا ہے لیکن جو ہے آواز منہ سے نہیں نکلتی تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اب زبان سے طلاق دے تب بھی واقع ہو جائے گی، لکھ کر طلاق دے تب بھی واقع ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے طلاق نامے پر کسی نے طلاق نامہ سمجھ کر دستخط کر دیے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ طلاق نامے میں ایک طلاق لکھی ہے تو ایک، دو ہے تو دو، اور تین لکھی ہیں تو تین واقع ہو جائیں گی۔ لہذا اگر کوئی شخص فون پر طلاق دیتا ہے، دور دراز مقام پر ہے، فون پر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن اگر انکار کرتا ہے کہ صاحب میں نے طلاق نہیں دی تھی بلکہ یہ میری طرح کسی اور کی آواز ہوگی، کیونکہ فرمایا گیا ہے کہ الصوت یشبہ الصوت، آواز آواز کو مشابہ ہوتی ہے، تو اگر وہ انکار کرتا ہے کہ میں نے نہیں دی تھی تو اس سے قسم لی جائے گی۔ اگر وہ قسم کھا لیتا ہے طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ فقہ کا قاعدہ کلیہ ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ اگر بیوی کو یقین کامل ہے کہ یہ شوہر کا نمبر تھا، اس نے اپنے نمبر سے طلاق دی، اس کی آواز کو وہ خوب پہچانتی ہے اور اسے یقین ہے، ظن غالب ہے یقین کی حد تک کہ شوہر ہی نے طلاق دی ہے، تو اب ایسی صورت میں عورت پر واجب ہے کہ وہ اپنے آپ کو شوہر سے جدا کر لے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب۔